الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسول نبی کریم رؤوف رحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَصُحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ اور ان ہواؤں کو دیکھ کر مجھے شیخ سعدی شیرازی کا وہ شعر یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، مریضم یا رسول اللہ مریضم، مریضم یا رسول اللہ مریضم، علاج درد دل اے چارہ گر کن۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام جس نے ارض و سما کو خلق کیا، جو دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھ کا چین ہے، دل کا سرور ہے۔ ارے وہ کہ جن کا چہرہ نور، وہ کہ جن کے دل کی ندرت یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی اور کو صاف کرنا ہو تو جناب من منہ اپنے گھر کی باری ہو۔ اللہ ابراہیم کو کہتا ہے ابراہیم جانا میرے گھر کی صفائی کر کے آ۔ کسی کے خاندان کی بات ہو تو اللہ کہتا ہے تو چلا جا صفائی کر کے آ۔ جب محمد و آل محمد کی بات ہو تو رب کہتا ہے یہ ذمہ داری میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوئی اتنا پاک ہی نہیں ہے جو محمد کے گھرانے کو پاک کر سکے۔ میں رب خود ہی محمد کے گھرانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جناب من جس آیت کریمہ کی تلاوت کی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ حسن چہرہ مجسم کی نشانی ہے، لطافت نزاکت کی نشانی ہے، حکمت تدبر کی نشانی ہے، علم عقل کی نشانی ہے، سخاوت انسان کے من کی نشانی ہے۔ ارے بندے کی جاگیر دنیا میں نہ دیکھنی ہو، اگر عقل والا ہوگا تو ظاہری مال دیکھے گا، اور اگر سیرت والا ہوگا تو وہ دیکھے گا اس کی عادات کیا ہے، کردار کیا ہے۔ اب بندہ کسی کو پکارنے لگے تو جناب من کوئی نام رکھتا ہے، ادب کا معاملہ ہو، کسی سے دل بری کا کوئی تعلق ہو تو جناب من مٹھو کہہ کے پکارتا ہے۔ لطافت کا کوئی عالم ہو تو کسی اور نام سے پکارتا نہیں، بھائی کسی اور نام سے پکارتا ہے۔ جناب میرے بھائی کا نام حسین دستگیر ہے، ہم نے بچپن سے ان کو ہیرے شاہ کہہ کے پکارا ہے۔ لطافت کی بات سمجھ میں آ گئی، محبت کے علوم کے اندر بندہ جب غوطہ زن ہوتا ہے تو سمجھ میں یہ آتی ہے جو من کو بھا جائے اس کا نام لینا ہو تو جناب من اس کی صورت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زلفیں رکھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جب مصطفیٰ کی زلفوں کی باری آئے تو کسی اور کو بتانا ہو تو میری بھی زلفیں، تیری بھی زلفیں، اس کی بھی زلفیں۔ اے ربا تیری محبوب کی باری آئے تو اس کو کیا کہوں؟ رب کہتا ہے ذرا ادب سے دیکھ، یہ ہر کسی کی زلفیں ہو سکتی ہے، میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کو رب نے واللیل عطا کیا ہے۔ اور کسی کے حسن کی بات ہو تو بندہ کہتا ہے تیرا چہرہ سونا ہے، تیری سیرت سونی ہے۔ بات مصطفیٰ کی ہو تو اللہ کہتا ہے لب کھولنے سے پہلے ذرا اس دبستان میں قدم رکھو جس دبستان کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو عشق معرفت میں جب بندہ گھرکا کھولتا ہے تو سونے کے چہرے کو پکارنا ہو، کبھی والضحیٰ، کبھی یا ایھا المزمل، اور جناب بات یہ آ گئی رات کی نشریات ہو،
تو رپورٹر آ کے کہتی ہے کہ آج شام کی نشریات فلاں بج کے فلاں منٹ پہ نشریات ہوگی، اور اس کی نشریات کا بتایا جاتا ہے عزت کی نشریات ہیں، خبر کی نشریات ہیں، دنیا فلم کی نشریات ہے۔ بندوں کو پتا چل جاتا ہے، ذوق والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے کہتے ہیں آج فلانی خبر فلانے وقت میں نشر ہوگی، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ کرکٹ کی نشریات ہو تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، 7 بجے پاکستان انڈیا کا میچ ہے، ہم نے اکٹھا ہونا ہے۔ ربا کوئی تو بھی تو بتا تیری نشریات کیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں بول کے کہتا ہے کہ جناب میری نشریات دیکھنی ہو تو علم نشرہ کے سینے کو دیکھ لو، رب کے کردار کی بھی سمجھ آ جائے گی، رب کے روپ کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ فقیر کے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم طلب رکھنے والے لوگ ہیں، طلب وہی ہوتی ہے جس کا جواب ہو، مطلوب کسی کا کوئی نہ ہو تو جناب طلب رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ قبر ہر وقت طلب کرتی رہتی ہے، میرے اندر سمانے والے 40 دفعہ محدثین کہتے ہیں قبر یاد کرتی ہے میرے سمانے والے تو مجھے بھول تو نہیں گیا۔ قبر پکار پکار کے کہتی ہے اے مجھ میں سمانے والے تو مجھے بھول تو نہیں گیا۔ اگر بندہ اس طلب کے مطلوب کی جواب دے تو بندہ قبر میں جاتا ہے۔ ارے قبر طلب کرے تو بندہ موت تک چلا جاتا ہے، مدینے والا طلب کرے تو بندہ مدینے تک چلا جاتا ہے۔ ہر طالب کا مطلوب بیٹھا ہوا ہے۔ میرے مرشد حضور بہو سلطان فرماتے ہر کے طالب حق بود من حاضرم زے ابتدا تا انتہا یک دم برم۔ اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلانے در پر جاؤ تو اس دروازے سے گزر جاؤ، تو فرید کہتا ہے بخشش میری ذمہ داری ہے۔ اور جناب من غوث پاک سرکار سے پوچھا جائے آپ کے فقر کا عالم کیا ہے تو آپ کہتے ہیں میری بستی سے جو گزر جائے اس کے جناب رزق کا مالک میں ہوں، اس کی جنت کا مالک میں ہوں۔ اور سلطان کہتے ہیں طالب دیا طالب دیا طالب دیا تارسانم روز اول با خدا۔ آپ کہتے ہیں تو طلب رکھنے والے آ جا، اگر تیری طلب میں جناب منطق میں ہمیں یہ اصول پڑھایا گیا کہ جہاں آگ روشن ہو وہاں دعا اٹھا کرتا ہے، اور دھوئیں کا اٹھنا آگ کے روشن ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں اس فضل شاہ کی اولاد کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، بندے کہتے ہیں تجھے دیکھوں تو دل کی حالات نہیں بدلتی، ان کو دیکھوں تو دل مچل اٹھتا ہے۔ میں نے کہا آگ روشن ہو دھوئیں سے پتہ چل جاتا ہے آگ چلے۔ اگر تمہارے دل میں ذکر الہی کا نور بچھے تو سمجھ جانا دل والا بھی فضل شاہ کا ہے اور کرم والا بھی فضل شاہ کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رحمت مصطفیٰ بڑی وسیع ہے، کسی کا پیمانہ چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی میری جان کوئی تیری جان، کوئی اس کی جان تو کوئی اس کی جان۔ محمد وہ ہے جس کو جانے کائنات کہا گیا ہے، جن کو ان کے عشق کا سرور مل جائے آنکھیں دکھانی نہیں پڑتی، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اور اپنے مرشد کی تصویر سامنے لاگے دیکھو تو صحیح۔ عاشق کہتا ہے تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جایا کرتے ہیں، اور مرنے کے لیے صرف تلوار سینے پر نہیں رکھی جاتی، مرنے کے لیے صرف سولی نہیں چڑھا جاتا۔ ابھی اس عاشق سے پوچھ، اس سے پوچھ تو صحیح تیرا مرنا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہجر کا ایک لمحہ ہو میرے لیے موت ہے۔ اور جناب من اس سے پوچھا زندگی کیا ہے، یار کا دیدار ہو اور میں وصل کرتا چلا جاؤں۔ حضور بہو سلطان آپ کا ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمال زندگی دیدار ذات است۔ آپ کہتے ہیں کہ زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس ذات کا دیدار کیا جائے۔ تو بندہ پوچھتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں پنسار کے پاس جاؤ ملٹھی دے دے، استعمال کرنے کا طریقہ نہ بتائے تو تم کہو گے
تمہیں یا پنسار چھوڑ دینی چاہیے یا یہ چیزیں بیچنی چھوڑ دینی چاہیے، حکیم کے پاس جاؤ تو حکمت سے خالی چیزیں تمہیں دے تو تم کہو گے تمہیں حکمت چھوڑ دینی چاہیے یا تدبر چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی سنیاسی کے پاس جاؤ تو جناب من وہ عرض کرے کہ یہ چیز کرو تو وہ کہے گا فائدہ کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اتنا تو نہیں پتا، جس سائیں نے مور لگائی تھی اس نے اتنا کہا۔ کسی نے پوچھا ولی وہ علی بھی ہے اور ولی تو بھی ہے، تیری اور اس کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ ولی بول کے کہتا ہے اس کے گھر کی ہے، میں نے مانگ کے تجھے دی ہے۔ جناب من حکمت والے کے دروازے پر جاؤ تو حکمت سے خالی ہو، آپ کی من موجیں پوری نہ کرے تو لوگ کہیں گے کیسا بیوقوف تھا، بات تو بتا دی لیکن حل نہ بتایا۔ میرا مرشد مرشدوں کا مرشد، وہ کہ جس کو سلطان الفقر کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات است، طریقش از رستن بندے جہات است۔ فرماتے ہیں کسی کا کمال کوئی تو کسی کا کمال کوئی۔ عاشق کا کمال کیا ہے؟ عاشق کا کمال یہ ہے تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ کہا جی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے تو زمان کی قید سے بھی آزاد ہو جا، مکان کی قید سے بھی آزاد ہو جا۔ تو میں نے مرشد سے پوچھا یہ زمان مکان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ڈالر پاکستان میں نہیں لگتے اور اٹھانی آج کے دور میں نہیں لگتی، سکہ وہی چلتا ہے جو حاضر وقت کا ہو، حاضر لمحے میں چلے۔ اور مجھے پتا چل گیا جب دنیا خریدنے نکلو گے تو تم دنیا خرید نہیں سکو گے، اگر خود کو محمد کے بازار میں بیچ دو گے تو دنیا تمہیں خریدنے کے شوق میں نہیں رہے گی، اپنا دل خود تمہارے قدموں میں لا کے بچھا دے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔